اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہم نے نظم چنی ہے وہ بانگ درا سے لی ہے، اور یہ ایک مکالمہ ہے ایک فرشتے اور تاروں کے درمیان، جس کے اندر فرشتہ اس تاروں سے سوال پوچھتا ہے اور پھر جواباً وہ اسی کوئی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں محو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آواز آئی آواز ایک ملک کی۔ کہتے ہیں محو فلک فروزی، محو فلک فروزی کہتے ہیں مصروف ہونا، فلک فروزی یعنی آسمان کو روشنی دینا، تھی انجمن فلک کی۔ انجمن کہتے ہیں محفل کو، تو یہ جو راتوں کی محفل ہے، جو آسمان کی محفل ہے انجمن فلک کی، یہ محو فلک فروزی تھی یعنی آسمان کو روشن کر دیتی ہے۔ تو رات میں تارے اور چاند آسمان کو روشن کرتے ہیں، تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ عرش بری سے آواز آئی ایک ملک کی۔ کہتے ہیں عرش بری، عرش بری آسمان وہ والا آسمان ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں تخت ہے، تو کہتے ہیں عرش بری سے آواز آئی ایک ملک کی۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، کہتے ہیں وہاں سے ایک فرشتے کی آواز آئی۔ اے شب کے پاس بانو اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشیں تمہاری۔ کہتے ہیں اے شب کے پاس بانو، کہتے ہیں رات کے سپاہیوں پاس بانو، اے آسماں کے تاروں، تابندہ قوم ساری گردوں نشیں تمہاری۔ تابندہ کہتے ہیں روشن ہے تمہاری ساری قوم، تابندہ قوم ساری گردوں نشیں تمہاری۔ گردوں نشیں کہتے ہیں آسمان پہ رہنے والے کو، تو تمہاری جو قوم ہے وہ تو آسمان کو روشن کر رہی ہے ساری۔ چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تابع جبیں تمہاری۔ کہتے ہیں چھیڑو سرود ایسا، کوئی ایسا سرود چھیڑو، کوئی ایسا نغمہ چھیڑو، کوئی ایسی بات چھیڑو۔ چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے، یہ سوئی ہوئی قوم، یہ سوئے ہوئے لوگ یہ اٹھ جائیں پھر سے، جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تابع جبیں تمہاری۔ تو کہتے ہیں پہلے جو لوگ رات میں سفر کیا کرتے تھے نا، وہ آسمان کی روشنی اور یہ آسمان پہ جو تارے نا ان کی مدد لے کے کرتے تھے۔ کہتے ہیں رہبر ہے قافلوں کی یعنی رہنما ہے قافلوں کی، تابع جبیں تمہاری۔ تابع جبیں کہتے ہیں یہ جو ماتھے سے جو روشنی ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا تمہاری روشنی، یہ قافلوں کی رہبری کرتی رہی ہے، تو تم کیوں نہیں کوئی ایسا گانا گاتے، کیوں نہیں کوئی ایسا نغمہ چھیڑتے جس سے سونے والے جاگ اٹھیں۔ آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ کہتے ہیں آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں جو انسان ہے یہ سوچتا ہے جو تارے ہیں نا یہ قسمت بتا دیتے ہیں، آپ کو قسمت کا حال بتا دیتے ہیں، جس طرح یہ آج کل لوگ ہاروسکوپ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں ویسے ایک بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے، سخت حرام ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2230 ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بھی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اپنا وہ مستقبل کو معلوم کرنے کے لیے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ خیر اقبال کہہ رہے ہیں آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، کہتے ہیں جو انسان ہے تم کو قسمت کا آئینہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ کہتے ہیں دیکھو تمہیں تو اپنا کیا کہتے ہیں مان لیتے ہیں کہ ہاں بھی تاروں سے مستقبل پتہ چل جاتا ہے، تو میری تو سنتے نہیں، شاید تمہاری بات سن لے، شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ یہ آج کل ویسے میڈیا کا جو شیطان ہے اس نے ان چیزوں کو پھیلایا ہے نا، ہاروسکوپ جی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ خیر یہ بحث ایک اور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چلو لوگ ویسے تو عام لوگ ہی تو سنتے نہیں، شاید تمہاری سن لیں، شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بھری فضا سے، رخصت ہوئی خاموشی، خاموشی کہتے ہیں رخصت ہو گئی خاموشی تاروں بھری فضا سے۔ جو فضا تاروں سے بھری تھی ادھر خاموشی اب ٹوٹ گئی، یعنی کوئی جواب آ رہا ہے۔ وسعت تھی آسماں کی معمور اس نوا سے، وسعت تھی آسماں کی یعنی آسمان کا جو پھیلاؤ ہے آسماں کی معمور، وسعت تھی آسماں کی معمور یعنی بھری ہوئی تھی اس نوا سے، اس نغمے سے، یعنی اب تاروں کا جواب آیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو جواب ہے اگلی دفعہ
پورا آپ کو سنا دیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے اقبال کے پیغام کو نوجوانوں میں عام کرنا ہے، اور ہمیں اس طرح ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہم تھوڑے سے ہیں ابھی، ہمیں آپ کی چاہیے ہے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آؤ آپ ہمارے ساتھ، ہم لوگ مل کے اقبال کو سیکھیں بھی، اور ساتھ میں اس نیت سے سیکھیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہو، جرت مند ہو، او غیور اور غیرت مند ہو، تو کلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں. کہتے ہیں جو میری کلندری جو ہے نا، یعنی میرا جو کلندرانہ کرام ہے، یہ سکندر اعظم سے کسی کم نہیں ہوگا، سکندر اعظم جیسے بادشاہ سے جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی. مگر اسی ایک شرط ہے، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کیونکہ دونوں چیزیں چاہیے اقبال کے کلام پہ عمل کرنے کے لیے. شکریہ.